السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے عورتوں کا باریک لون کے کپڑے پہننا کیسا ہے۔ آج کل مارکیٹ میں باریک لون کے کپڑے کثرت سے موجود ہیں۔ خواتین یہ لون بڑے شوق سے پہنتی ہیں، حالانکہ ان کے باریک ہونے کی وجہ سے جسم کی رنگت ظاہر ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خواتین کا ایسا باریک لباس پہننا شرعاً کیسا ہے۔ انسان کے لیے لباس اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے انسان پردہ اور زینت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر کئی فوائد بھی حاصل کرتا ہے۔ اس نعمت اور اس کے بعض فوائد کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لہٰذا اسے خدا کا احسان سمجھتے ہوئے چاہیے کہ اس رب کریم کے رحمت و برکت والے دین اسلام کی تعلیم کے مطابق ہی اسے استعمال کریں اور ہر اس انداز اور طریقے سے بچیں جو خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل معاشرے میں جس طرح دیگر برائیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، وہیں لباس کے معاملے میں بھی فیشن یا معیار کے نام پہ شرعی احکام کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ لباس یا تو پورے سطر کو ڈھانپنے والا ہی نہیں ہوتا، بلکہ بازو، سینہ، گردن وغیرہ کھلے ہوتے ہیں، یا اتنا باریک ہوتا ہے کہ جس سے جسم کی رنگت جھلکتی ہے، یا اتنا تنگ اور چست ہوتا ہے کہ اس سے نسوانی اعضاء کے ابھار واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ حالانکہ لباس کے معاملے میں اسلامی اصول بہت واضح ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ عورت کا چہرے کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں قدموں کے علاوہ تمام بدن ستر میں داخل ہے، یعنی عورت کے لیے غیر محرم کے سامنے بدن کے اتنے حصے کو چھپانا ضروری ہے، اور فتنے کے خوف کی وجہ سے فی زمانہ عورت کو چہرے کے پردہ بھی کرنا چاہیے۔ لہٰذا عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو بدن کو اچھی طرح چھپا سکے، اور ایسا لباس جو بدن کو نہ ڈھانپے، یا بظاہر بدن کو ڈھانپ تو لے لیکن اتنا باریک ہو کہ جس سے بدن کی رنگت جھلکے، یا باریک تو نہ ہو لیکن اتنا چست اور تنگ ہو کہ جس سے اعضاء کی ہیئت واضح طور پر معلوم ہو، تو ایسا لباس سوائے شوہر کے غیر محرم کے سامنے مطلقاً اور کئی صورتوں میں محارم کے سامنے پہننا بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ جیسے محارم کے سامنے سرین یا رانوں کی ہیئت واضح ہو، کیونکہ یہ لباس پردہ نہیں بلکہ بے پردگی ہے۔ اور ایسا لباس پہننے والی عورتوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگھیں گی۔ اور بالخصوص وہ لباس جس سے اعضائے سطر، بدن کے وہ اعضاء جنہیں چھپانے کا حکم ہے، مکمل چھپے ہوئے نہ ہوں، یا بظاہر چھپے تو ہوں لیکن کپڑا باریک ہونے کی وجہ سے جسم کی رنگت ظاہر ہو رہی ہو، تو ایسے لباس کی ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ اس سے پہن کر عورت نماز ادا ہی نہیں کر سکتی، اگرچہ وہ تنہائی میں ہی نماز پڑھے، کیونکہ نماز کے لیے چھپانے کے حکم میں داخل بدن کو چھپانا شرط ہے، اور ان اعضاء میں سے کسی عضو کا چوتھائی حصہ بھی اگر کھلا رہ جائے، یا کپڑا باریک ہونے کی وجہ سے اس عضو کی رنگت ظاہر ہو رہی ہو، تو ایسی حالت میں نماز شروع ہی نہیں ہوتی بلکہ ذمے پر باقی رہتی ہے۔ اس طرح اگر 1000 نمازیں بھی ادا کی ہوں تو ان سب کو دوبارہ ادا کرنا فرض ہے۔ پس اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لباس دیگر خرابیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کرنے یعنی نماز کی ادائیگی میں بھی رکاوٹ بنتا ہو، وہ کس قدر برا لباس ہے۔ لہٰذا عورت کا نماز اور اس کے علاوہ بھی باریک لون جس سے بدن چمکے، یا ایسا کوئی بھی کپڑا پہننا ناجائز اور ممنوع ہے کہ جس سے شرعی پردہ نہ ہو سکے۔ تو پھر فیشن اور برانڈ کے نام پر ایسے لباس بنانے اور بے حیائی کے گھٹیا سے گھٹیا حیا سوز مناظر کے ساتھ ان کی تشہیر کرنے والی اور کروانے والی کمپنیوں، خصوصاً ایسے اشتہار دکھانے والے چینلز کو بھی اپنے طرز عمل پہ خوب غور کر لینا چاہیے کہ وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر کفار اور شیطان کی خواہش کے مطابق اسلامی احکام و تعلیمات کے خلاف شیطانی و شہوانی کلچر عام کر کے مسلمانوں میں بھی بے حیائی، عریانی اور بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں، جبکہ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور بے حیائی پھیلانے
کی مختلف صورتوں میں سے ایک حیا سے عاری لباس والے کلچر کو عام کرنا بھی ہے، لہٰذا اس میں مبتلا افراد کو سوچنا چاہیے کہ وہ بروز قیامت اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے، اور قرآن کریم کے واضح احکام کے باوجود اس کلچر کو عام کرنے کا ان کے پاس کیا جواب ہوگا؟ یقیناً وہ اس کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ لباس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھپاتا ہے، اور ایک لباس وہ جو زیب و زینت ہے۔ اور بے پردگی سے منع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور بے پردہ نہ رہو جیسے پہلی جاہلیت کی بے پردگی۔ اب اس آیت کی تفسیر سیرۃ الجنان میں اس طرح کی گئی ہے کہ اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی اور اپنی زینت اور محاسن کا اظہار کرتی تھیں تاکہ غیر مرد انہیں دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھیں جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں۔ شرعی پردہ نہ کرنے والی عورتوں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو جماعتیں ایسی ہیں جنہیں میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، میرے بعد والے زمانے میں ہوں گی۔ ایک جماعت ایسی عورتوں کی ہوگی جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں بے لباس اور ننگی ہوں گی، بے حیائی کی طرف دوسروں کو مائل کرنے اور خود مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹوں کی ڈھلکی ہوئی کوہانیں ہوں۔ یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی مسافت سے محسوس کی جائے گی۔ اس حدیث پاک کے تحت اس کا مطلب کچھ اس طرح سے لکھا گیا کہ وہ اپنے حسن و جمال اور بدن کے کمال کو ظاہر کرنے کی غرض سے کچھ بدن چھپا کر رکھیں گی اور کچھ بدن کھول کر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ باریک کپڑے پہنیں گی جس سے ان کا بدن جھلکے گا۔ اگرچہ یہ عورتیں بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں بے لباس اور ننگی ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عورت اگر نہ محرم کے سامنے اس طرح آئے کہ اس کے بال، گلے اور گردن یا پیٹھ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر ہو، یا لباس ایسا باریک ہو کہ ان چیزوں سے کوئی حصہ اس میں سے چمکے، تو یہ بالاجماع حرام، اور ایسی وضو اور لباس کی عادی عورتیں فاسقات ہیں، اور اگر ان کے شوہر اس پر راضی ہوں یا حسب مقدور بندوبست نہ کریں تو دیوس ہیں۔ مزید ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، نہ لباس خوب چست بدن سے سلے کہ یہ سب وضع فساق ہے، اور ساتر عورت کا ایسا چست ہونا کہ عضو کا پورا انداز بتائے، یہ بھی ایک طرح کی بے ستری ہے۔ بعض عورتیں بہت باریک کپڑے پہنتی ہیں، مثلاً آب روا یا جالی یا باریک ململ ہی کا دوپٹہ، جس سے سر کے بال یا بالوں کی سیاہی یا گردن یا کان نظر آتے ہیں۔ اس حالت میں ان کی طرف دیکھنا حرام، اور ایسے موقع پر ان کو اس قسم کے کپڑے پہننا بھی ناجائز ہے۔ ستر عورت ہر حال میں واجب ہے، خواہ نماز میں ہو یا نہیں۔ اتنا باریک کپڑا جس سے بدن چمکتا ہو ستر کے لیے کافی نہیں، اس سے نماز پڑھی تو نہ ہوئی۔ یوں ہی اگر چادر میں سے عورت کے بال کی سیاہی چمکے نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگ باریک ساڑیاں اور تہبند باندھ کر نماز پڑھتے ہیں کہ ران چمکتی ہے، ان کی نمازیں نہیں ہوتی، اور ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے۔ اگر نماز شروع کرتے وقت عضو کی چوتھائی کھلی ہے، یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر کہہ لیا، تو نماز منعقد ہی نہ ہوئی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ایسی برائیوں سے بچائے اور دین پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔